حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ جس نے میری اولاد پر احسان کیا اور میری اولاد غربت کے باعث اس احسان کا بدلہ نہ چکا سکی تو اس شخص کا بدلہ قیامت کے دن میں چکاؤں گا۔ ہرات میں ایک سید فیملی تھی۔ خاوند کا انتقال ہو گیا تو بیوہ فاقوں سے مجبور ہو کر سمرقند ہجرت کر گئیں۔ سمرقند اس وقت بہت ہی ثقافتی شہر تھا۔ خاتون سمرقند پہنچی تو ان کی بچیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے پوچھا یہاں کوئی سخی ہے؟ تو انہیں معلوم ہوا کہ اس شہر میں ایک مسلمان اور ایک پارسی بہت سخی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ مسلمان کے پاس جاتی ہوں۔ جب وہ مسلمان کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنا معاملہ بتایا کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، خاوند میرا فوت ہو گیا ہے اور میں بہت مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ کوئی سند دکھاؤ، یہاں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں۔ تو خاتون نے کہا میں بہت مشکل سے یہاں پہنچی ہوں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، میں سند کہاں اپنے ساتھ اٹھاتی پھروں؟ خاتون مایوس ہو کر آتش پرست کے پاس پہنچی اور اسے کہا کہ میں مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، مجھے کوئی ٹھکانہ چاہیے۔ تو اس آتش پرست نے اس سید زادی کو ٹھکانہ دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر سرائے گیا اور اس سید زادی کی بچیوں کو بھی لے آیا۔ اس مسلمان نے رات کو خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ایک محل کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے دروازے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ یہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ یہ مسلمان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایمان والا ہوں، مجھے عنایت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایمان والا ہے تو تو گواہ پیش کر، تیرے پاس کیا سند ہے ایمان کی؟ وہ کانپ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی تجھ سے ٹھکانہ مانگنے آئی، تو نے اس سے سند مانگی کہ اپنی سند پیش کر۔ اس کی آنکھ کھلی تو بہت پریشان ہوا، نوکروں سے پوچھنے لگا کہ پتہ کرو بی بی کدھر گئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آتش پرست لے گیا۔ اس مسلمان نے سردی میں جوتے پہنے، نہ کپڑے، دوڑ لگائی اور اس آتش پرست کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آتش پرست باہر نکلا، اس نے کہا کہ میرے مہمان واپس کرو۔ تو اس نے کہا کہ حضور وہ تو میرے مہمان ہیں۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ میرا سارا سرمایہ لے لے، میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں، مجھے میرے مہمان واپس کر دو۔ تو وہ پارسی رونے لگا اور کہا کہ حضور دیکھے بغیر سودا کیا تھا، اب جب دیکھ لیا تو واپس نہیں ہو سکتا۔ جس خواب میں تجھ کو دھکے ملے اس خواب کو میں نے بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے دور کیا اور میری طرف متوجہ ہو کر کہا تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا، تجھے اور تیری نسل کو جنت مبارک ہو۔ پارسی نے کہا میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں اور میں ایمان لا چکا ہوں۔